اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وحید جدون۔ ہر صبح ایک نیا امتحان لے کے آتی ہے، ایک نئی روشنی لے کے آتی ہے، نئے فتنے لے کے آتی ہے، نئے ٹارگٹ لے کے آتی ہے، اور نئی چیزیں لے کے آتی ہیں۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ کیا کس طرف ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے اخلاق کا، ہمارے اخلاص کا، ہمارے لین دین کا، ہمارے رشتوں کا، ہمارے ایکشن کا، ہمارے ری ایکشن کا۔ لیکن اگر ہم ایک چیز سمجھ جائیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے اور ہم نے کیا وہ پازیٹیو چیز کرنی ہے جس سے ان تمام نیگیٹو چیزوں کو سٹاپ کرنا ہے، نو کہنا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ گو وتھ فلو، زمانے کے ساتھ چلنے کے چکر میں آپ بھی اسی غلطی کے مرتکب ہو جاتے ہیں جس غلطیوں کو آپ برا کہتے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہی ہو رہا ہے۔ کل اٹیک ہوا یمن کے اوپر، بڑے بڑے بہادر لوگ تھے جنہوں نے جا کے اٹیک کیا، سپر پاور تھے، دنیا کے بیسٹ ٹولز تھے، بیسٹ ویپنز تھے، اس کے بعد انہوں نے جا کے یمن پہ اٹیک کیا۔ اور یہ ہماری پوری دنیا جو ہم ان کو اپنا کہتے ہیں، ہم سب خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہے۔ کل ساؤتھ افریقہ کے اندر انٹرنیشنل جسٹس کی عدالت تھی، وہاں پہ ان کا مقدمہ دوسرے قومیں لڑ رہی تھی، فلسطین کا مقدمہ دوسری قومیں لڑ رہی ہیں، لیکن ہمارے گرو گھنٹال خاموش ہے۔ خیر، ہم اپنے ملک کی تو بات ہی نہیں کریں گے، پاکستان کی، کیونکہ ہمارے پاکستان کے جو حکمران ہیں، لیڈرز ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کے بڑے گرو گھنٹال ہیں، ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے کہ ان کو اپنی آزادی کی جنگ کی پڑی ہوئی ہے، کہ اپنی سپرمیسی کی جنگ کی پڑی ہوئی ہے۔ انہیں کیا پرواہ کہ کون مرتا ہے کون جیتا ہے۔ لیکن بیانات کے اندر یہ بڑے زبردست ہیں، دائیں بھی ناراض نہ ہو، بائیں بھی ناراض نہ ہو، اور اینڈ آف دا ڈے جناب فخر دنیا، اس دنیا کے سب سے بڑے ہیرو، ٹرکوں کے پیچھے ان کے نام، ہر جنگ کے اندر، چاہے وہ یہ جنگ لڑیں یا نہ لڑیں، اسے برا کہیں یا نہ کہیں، یہ ہیرو بن جاتے ہیں۔ ہماری عدالتیں اتنا زبردست ٹیکٹس ہے پاکستان کے لوگوں کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے، میرا خیال ہے اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ روزانہ عدالتوں کے اندر جی بلہ کسی کو مل گیا، بلہ نہیں ملا، اس کو نااہل کر دیا، اس کو پھر جناب اہل کر دیا، جناب اس قسم کے ڈرامے جن کا کوئی لاجیکلی کوئی سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ایک اگریشن ہے، صرف لوگوں کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے ہے تاکہ ساری قوم اس طرف ہو، اور دوسری طرف جنہوں نے اپنی بینیفٹس اٹھانے ہیں وہ اٹھائیں۔ ہر جرنل کیا ہوتا ہے، پاکستان کو رگیتتا ہے، فسطائیت قائم کرتا ہے، ڈکٹیٹرشپ لے کے آتا ہے، اور اس کے بعد چلا جاتا ہے، اور ریٹائرمنٹ کی وہ زندگی نہ جانے کون سے بڑے بڑے فارم ہاؤس کے اندر گزارتا ہے۔ اس کی کوئی خیر، دس از نان آف مائی بزنس، کیونکہ انسان جو کرتا ہے وہ اسی کا ایک دن اکاؤنٹیبل ہوتا ہے۔ لیکن جو چیز ہمیں ٹچ کرتی ہیں، جو چیز ہمیں بادر کرتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ ملک ہمارا کس ڈائریکشن پہ چل رہا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہو رہی، کوئی فیسٹیول نہیں ہو رہے، کوئی انڈسٹریل ریفارم نہیں آ رہا، کوئی ریسرچ کے اوپر کام نہیں ہو رہا، لوگوں کی جابوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی کہ ہم نے اپنے لوگوں کو جاب کیسے دینی ہے، اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنے بارڈر کیسے سیکیور کرنے ہیں۔ اس چیز کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی اس چیز پہ بات نہیں کر رہا تھا کہ ہم
کر رہا کہ ہم لوگوں نے اپنے ملک کا خرچہ کیسے چلانا ہے، اس گھر کو چلانا کیسے ہے، اپنے وسائل اور جو ہیں کس طریقے سے اپنے مسائل اور وسائل کو بیلنس آؤٹ کرنا ہے۔ ہر کوئی کیا ہوتا ہے، جی بس قرضہ لے لیں گے، گھر کا خرچہ چل جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ یہ ایک دکان بن چکی ہے، اور اس کے بینیفیشریز آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اور جو چیز اس وقت ہمیں سب سے زیادہ بادر کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمارے لیے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو کوئی سیریسلی نہیں لے رہا، نہ ہماری ایئر لائن 80% دنیا کو ٹچ ہی نہیں کرتی، نہ ہی پاکستان کچھ ڈیلیور کر رہا ہے، نہ کچھ دے رہا ہے، نہ لے رہا ہے، نہ ہیل کر رہا ہے، نہ ڈیل کر رہا ہے، نہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، نہ کوئی نئے پلانز آ رہے ہیں۔ بس ایک میس ہے جس کو ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ اس امام میں لوگ اتنے ننگے ہو چکے ہیں کہ اب جو ننگے ہوئے ہیں وہ بھی اب امبیرس کہتے ہیں کہ یار گرنے کی کیا انتہا ہوگی۔ اب جج ریٹائر ہو رہے ہیں، ہمارے ملک کے اوپر سارے وہ لوگ اس وقت برجمع ہیں جو سلیکٹڈ ہیں، یا ان کی سلیکشن باہر سے ہوئی ہے، یا اندر کے ان جو کرپٹ مافیا ہے، انڈر ورلڈ ہے، انہوں نے کی ہے۔ تو یہ تو ایک میس ہے۔ چلیں کھیلتے ہیں، جب کھیل شروع ہوا ہے تو اس کھیل میں ہمیں بھی کھیلنا ہے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں تم ظلم کی انتہا کرو، ہم تمہیں اپنی ظلم سہنے کی بھی انتہا بتائیں گے جو پاکستانیوں نے بتائی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے عدالتی نظام بھی بڑا عجیب سا ہے۔ جو مر گئے ہیں، کھپ گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، غرق ہو گئے ہیں، ان کے کیسز ہم دوبارہ لے کے آئے ہوئے ہیں، ان کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی بھٹو کو، کبھی اس اپنا کیا نام ہے پرویز مشرف کو۔ جو ہوا پہلے ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ایک ذوالفقار علی بھٹو جس نے پورا ملک توڑوایا، جو اپنے دشمنوں سے اسی طرح پالیٹکس کرتا تھا۔ اس کے بعد یہ دوسرا گھٹیا آدمی پرویز مشرف جس نے اپنے ملک کے اوپر بم گروائے، اپنے لوگوں کو مارا، ٹھیک ہے، آئین توڑا۔ جس وقت تک وہ یہ لوگ تھے اس وقت تک ان کے اوپر کوئی کیسز نہیں چلے، لیکن اب ان کے مرنے کے بعد دوبارہ ان کے کیسز نکال کے ایک لال بتی کے پیچھے ہمیں لگا رہے ہیں، جی یہ زیادتی ہوئی ہے۔ ہیل ود دیٹ یار، جس وقت جو آپ زیادتی کر رہے ہیں، اس وقت جو آپ لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس وقت جو لوگوں کی ول کو آپ خراب کر رہے ہیں، ان کو ان کی حق نہیں دے رہے، اس کی آپ بات نہیں کرتے، آپ پرانے کیسز کی کو کھول کے۔ اب کیا ہوگا کہ یہ جو باقی کیسز بھی ہیں، جب لوگ مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اس کے بعد جناب ان کے کیسز کھلیں گے۔ تو اب آپ سمجھے، کیا ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ کیا ہم ڈیسنٹ لوگ ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم ان گدھوں کی باتیں سنیں؟ ہمارے جو اس وقت جو بھی جج ہیں یا لیڈر ہیں یا آرمی کے سپہ سالار ہیں، ان کی زبان، ان کا ایکٹ، ان کا ہیل اینڈ ڈیل دیکھ کے شرم آتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی کہتے تھے نہیں یار یہ بندہ جو ہے نیگیٹو مائنڈ ہے، غلط ہے۔ خیر، ان کو گالیاں دینے سے کیا ہوگا؟ آپ کی اپنی زبان گندی ہوگی۔ موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو گالیاں دینے کے بجائے ان کو ان کرسیوں سے ہٹایا جائے، ان کو سیک کیا جائے، ان جیسے لوگوں کو اس ملک کے اندر ایک ایگزامپل بنایا جائے، تاکہ ایک مثال ملے کہ جس نے آئین توڑا تھا، جس نے غلط فیصلے کیے تھے، جس نے اس ملک کو ایک فسطائیت میں ڈالا، فیئر کے ڈنڈا ڈالا، ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا ملے، ان کو
روڈ کے چوراہے کے اندر لٹکایا جائے تاکہ آج کے بعد اس پاکستان کے اندر کسی کو بھی آئین، اس ملک کا قانون توڑنے کی اجازت نہ ہو، اور جس نے قتل کیا ہے، جس نے کسی کو مارا ہے، جس نے کسی نے ہرٹ کیا ہے، اس کو اس کی سزا ملے۔ اور جو لوگ اس وقت زندان خانوں کے اندر ہیں، ظلم سہ رہے ہیں، ناکردہ جرموں کی سزا بھگت رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، ان کی جائیدادیں بیچ کے، ان دوسروں کی، ان بڑے بڑے گرو گھنٹال کی، ان کے اس کم سے کم تھوڑا سا ان کے اوپر ایک رحم کا مرہم رکھا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی کسی کو گالی دے دیتا ہے، کوئی بھی کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن کر دیتا ہے، کوئی بھی کسی کو دبا دیتا ہے، کوئی بھی کسی کو مار دیتا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے کوئی انصاف نہیں ملتا۔ اسی لیے کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہمارے ہاں میڈیا کو یوز کیا جاتا ہے اپنی سپرمیسی کے لیے، اداروں کو یوز کیا جاتا ہے اپنی سپرمیسی کے لیے، الیکشن کمیشن کو، عدالتوں کو، ایک لمبی قسط ہے۔ کل میں ایک چیز بتا رہا تھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ گرفتار کرتے ہیں، 15 دن 20 دن آپ کو رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کا چلان کرتے ہیں، آپ کو کورٹ میں پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے ادارے غائب کرتے ہیں، بہت کم ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو بازیاب ہوتے ہیں، لیکن باقی لوگوں کو یہ گمنام قبروں میں سلا دیتے ہیں۔ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون لے گا؟ وہ حوالدار، وہ کیپٹن، یا وہ جرنل جس نے آرڈر پاس کیے، یا وہ بریگیڈیئر؟ یہ سارے کے سارے اپنی ضمیر کی عدالت میں روزانہ ان کو پنچ پڑھتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ نہایت ہی بے غیرت لوگ ہیں، ان سے ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے، and one day they are going to be accountable for that۔ ہمیں اپنی آواز کو بند نہیں کرنا چاہیے، ہمیں غلط کو غلط کہنا ہے، ہمیں صحیح کو صحیح کہنا ہے، اور میرا خیال ہے ہم سب کو یہ مل کے کرنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ اداروں کے اندر جو بیلنس لوگ ہیں وہ بھی اٹھیں۔ یار آپ نہیں بولتے تو آپ کو بھی وہی سمجھا جاتا ہے جو یہ ہیں۔ کل کے دن یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب فلانا جنرل تھا، اس نے غلط کام کیا تھا، اس نے کہا تھا نہیں پوری پاکستان آرمی نے یہ غلط کام کیا تھا، ماؤں بہنوں کو ننگا کیا تھا، ان کی ویڈیوز بنائی تھی، ان کو مارا تھا، ان کو قتل کیا تھا۔ یہ انڈیویجول تو غرق ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو تو ان کی سزا ملے گی، لیکن آپ کو بھی پوری سزا ملے گی، کیونکہ آپ نے جس ادارے کو اپنے اتنے سال دیے ہیں، وہ ادارہ آپ کے لیے باعث شرم بن رہا ہے، وہ ادارہ آپ کے لیے باعث بدنامی بن رہا ہے، آپ کے کیریکٹر کے اوپر اٹیک ہے۔ تو اس وقت بھی بیوروکریسی کے اندر، ہماری عدلیہ کے اندر، ہماری آرم فورسز کے اندر جو بیلنس لوگ ہیں، فار گاڈ سیک اس پاکستان کے اس اداروں کو ٹھیک کریں، اور ان غلط لوگوں کو اپنے سر سے ہٹائیں، گیٹ ریڈ کریں۔ ان کمینے اور غلیظ لوگوں کو جو اس وقت ہمارے گرو گھنٹال ہیں، ان کو آزاد سوسائٹی میں پھرنے کا بالکل حق نہیں ہے۔ اور جنہوں نے ایک دفعہ اس ملک کو لوٹا ہے، تباہ کیا ہے، اس ملک کے ساتھ کھیلے ہیں، ان کو بھی اس ملک کے اندر آزاد فضا میں گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان کی اولادوں کو تو بالکل نہیں ہے۔ ہم لوگ روزانہ تڑپتے ہیں، روزانہ اپنے دل کی بات کرتے ہیں، اپنا ایگریشن نکالتے ہیں، اپنی غصہ نکالتے ہیں، لیکن کم سے کم ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم بات کرتے ہیں۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ سامنے تماشا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن بات نہیں کرتے، ڈرتے ہیں۔ اس ڈر کو نکالیں یار، جب تک آپ اس ڈر کو نہیں نکالیں گے، یہ لوگ آپ کو یوں ہی رول کرتے رہیں گے۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، نیا ڈرامہ کیا ہوتا ہے۔ جج تو سارے کے سارے ریٹائر ہو گئے ہیں، پاکستان کا ایک ہی جنرل ہوگا، ایک ہی جج ہوگا، ایک ہی وکیل ہوگا، ایک ہی وزیر اعظم ہوگا، اور یہ سب وہ لوگ ہوں گے کہ جو کیریکٹر لیس ہیں، جو بیسکلی اس ملک کے اوپر، اس ریجن کے اوپر، اس نیشن کے اوپر ایک کالا سیاہ دبا ہے۔ اور یہ ایک بات سچ ہے،
پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی پاکستان آرمی کے بارے میں کوئی بری بات کرتا تھا تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے تھے، کیونکہ اتنی محبت کرتے تھے۔ اب تو لوگ مل کے اجتماعی طور پہ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو یار سوچنے والی بات ہے، آ جائیں واپس، ان لوگوں کو سمجھائیں، اس ملک میں اس نظام کو آنے دیں جو لوگ چاہتے ہیں۔ اس وقت کی لڑائی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک انڈیویجولز کو بچانے کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، اس وقت آپ اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ملک کو بچانے کی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار کون وہ بیلنس آدمی ہے جو اس ملک کو لیڈ کر سکتا ہے۔ ہمیں پولیٹیشنز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رہبرز کی ضرورت ہے، ہمیں لیڈر کی ضرورت ہے، ہمیں استاذہ کرام کی ضرورت ہے، ہمیں علماء کرام کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے پروفیشنلز کی ضرورت ہے جو ہمیں چینلائز کریں، ہمیں ڈائریکشن دیں، تاکہ یہ ملک کہیں کسی ایسی جگہ پہ رائز اور فائز ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔